عربی میں کسی بھی لفظ کو ناپنے کے لیے ایک وزن ہوتا ہے۔ ہم جب گردان کی بات کرتے ہیں، فعل کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی وزن کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھنے جا رہے ہیں فعل مجہول بنانے کا قاعدہ۔ فعل مجہول بنانے کے 3 قاعدے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کچھ صیغے دیے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ فعل کا کون سا صیغہ ہے، اور دوسری چیز یہ بتانی ہے کہ یہ ان چاروں میں سے کس قسم کا فعل ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 8۔ اس سے پچھلے درس میں ہم نے گردان دیکھی تھی، اس کے صیغوں کو سمجھا تھا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے آپ نے اس کی مشق کی ہوگی اور بار بار اس کی مشق کر کے اس کو یاد کیا ہوگا اور اس کے صیغوں کی ترتیب کو سمجھا ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کی ہوگی تو گردان آپ کو یاد ہو چکی ہوگی۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے جو گردان دیکھی تھی وہ ہم نے فعلہ کے وزن پر دیکھی ہے۔ یہ فعلہ یہ عربی کا سب سے مشہور وزن ہے، اور جس طرح ہم کسی چیز کو ناپنے کے لیے اس کے وزن کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں کسی بھی لفظ کو ناپنے کے لیے ایک وزن ہوتا ہے، اور ہم جب گردان کی بات کرتے ہیں، فعل کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی وزن کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، ہم نے جس کی مثال لی وہ تھا فعلہ، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے پوری گردان دیکھی، یعنی گردان کے جو 14 صیغے تھے وہ ہم نے اسی فعل کی بنیاد پر دیکھے۔ اب یہاں پر یہ فا پر بھی زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے، اور لام پر بھی زبر ہے، تو ہم نے اسی پر پورے 14 صیغے یاد کیے۔ فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ اس کے 14 صیغے ہو گئے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک حرف پر زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو؟ تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک فعل لیا نصر۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کیا اس ایک مرد نے۔ یہاں پر فعلہ کے وزن پر اس کو رکھ کر دیکھیں تو نون فا کی جگہ آیا ہے، صاد عین کی جگہ، اور را لام کی جگہ آیا ہے۔ تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ نون یہ فا کلمہ ہے، اور صاد یہ عین کلمہ ہے، اور را یہ لام کلمہ ہے، اس لیے کہ یہ اس کا وزن ہے، اور یہاں پر جو حرکتیں آئی ہیں یہ تینوں زبر کی حرکت ہے۔ تو اس کی گردان بھی بالکل اسی طرح ہوں گی کہ جس طرح ہم نے اس کی گردان دیکھی تھی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ایک اور فعل ہے فتح۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولا اسے ایک مرد نے۔ کھولا اسے ایک مرد نے۔ اب یہاں پر بھی فا کلمے کی جگہ فا آیا ہے، عین کلمے کی جگہ تا آیا ہے، اور لام کلمے کی جگہ ہا آیا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہر فعل کا ہم کو وزن کرنا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی تینوں حروف پر زبر آیا ہے۔ ایک اور مثال اس کی دیکھتے ہیں، جعل۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنایا اسے ایک مرد نے۔ یہاں پر فا کلمے کی جگہ جیم ہے، عین کلمے کی جگہ عین ہے، اور لام کلمے کی جگہ لام ہے۔ یہاں پر بھی تینوں حروف پر زبر کی حرکت ہے، تو ان تینوں کی جو گردان ہوں گی وہ بالکل فعلہ کی طرح ہوں گی، کہ مثال کے طور پر نصر کی گردان ہوں گی نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، بالکل اسی طرح۔ اور فتح کی گردان ہوں گی فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، بالکل اسی طرح آخر تک۔ جعل کی گردان ہوں گی جعل، جعل، جعلو، جعلت، جعلتا، جعلنا، بالکل اسی طرح آخر تک۔ تو یہ ہم نے وہ مثالیں دیکھیں جن میں تینوں حروف پر زبر آیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہم نے 3 فعل اور لیے ہیں۔ ان 3 فعلوں میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر تینوں حرکت زبر کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ جو ہے بیچ والا کلمہ، اس کی حرکت زیر کی ہے، اور یہاں پر زیر آیا ہے۔ یہاں پر سمیع میں میم کے نیچے زیر ہے، شریبہ میں را پر زیر ہے،
اور شہیدہ میں ہا پر زیر ہے، تو ان تینوں فعلوں کا جو عین کلمہ ہے اس پر زیر آیا ہے، تو یہ وزن ہے فعیلہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو وزن دیکھا تھا وہ تھا وزن فعلہ، اور یہ وزن ہے فعیلہ۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سنا اس ایک مرد نے، شریبہ کا مطلب ہوتا ہے پیا اس ایک مرد نے، شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دیا اس ایک مرد نے۔ تو اس کی گردان جو بنائی جاتی ہے وہ اس طرح ہوں گی: سمیع، سمیع، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعت، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتن، سمیعتو، سمیعنا۔ اسی طرح شریبہ کی گردان ہوں گی: شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، آخر تک۔ اسی طرح شہیدہ کی گردان ہوں گی: شہیدہ، شہیدہ، شہیدو، شہیدت، شہیدتا، شہیدنا، بالکل آخر تک۔ اس کے بعد یہ دو فعل دیکھیں، کرومہ اور قروبہ، یہاں پر بھی اس کو اس کے وزن پر رکھیں، فا، عین اور لام، تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر عین کلمے پر پیش ہے، یہاں پر را پر پیش ہے اور یہاں پر بھی را پر پیش ہے، تو یہاں پر عین کلمہ جو ہے اس پر پیش ہے، اور یہ وزن ہے فعولہ۔ اس سے پہلے ہم نے دو وزن دیکھے، ایک تھا فعلہ، پھر اس کے بعد دیکھا فعیلہ، اور یہ ہے فعولہ۔ اس کے مطلب کو سمجھے۔ کرومہ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہوا وہ ایک مرد، بزرگ ہوا وہ ایک مرد۔ قروبہ کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہوا وہ ایک مرد۔ اس وزن کی خاصیت یہ ہے کہ اکثر اس میں جو افعال آتے ہیں وہ فعل لازم ہوتے ہیں، فعل متعدی نہیں ہوتے۔ ہم نے اصطلاحات صرف کے درس میں دیکھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لازم ہوتا ہے اور ایک متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنے تک محدود ہو، اس میں صرف فاعل ہو، اس کا مفعول نہ ہو، اور فعل متعدی میں مفعول بھی ہوتا ہے، کہ جیسے ہم نے کہا پینا، تو پینا ایک فعل ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی نے پانی پیا ہے، تو آدمی فاعل ہے اور پانی مفعول ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ گیا یا آیا، تو ہم آنے جانے کا مفعول نہیں بنا سکتے، تو آنا جانا یہ فعل لازم ہے، اور کھانا پینا یہ فعل متعدی ہے۔ تو فعولہ جو وزن ہے اکثر اس میں آنے والے افعال یہ فعل لازم ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مفعول عام طور پر نہیں بنتا۔ ہم نے ایک اور بات پڑھی کہ فعل کی دو قسمیں اور ہیں، کہ جس کو فعل معروف اور فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ فعل معروف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ہم نے ابھی تک جو گردان پڑھی، ہم نے فعل معروف کی گردان پڑھی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کیا فعلہ، کیا اس ایک مرد نے۔ جیسے ایک گردان ہم نے پڑھی فعلہ کی، مثال کے طور پر فعلہ کا ترجمہ ہے کیا اس ایک مرد نے۔ یہاں پر غور کریں کہ اس کا ترجمہ ہے کیا اس ایک مرد نے، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کام ہوا ہے، اور کام ہوا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب کام کرنے کو بتایا جائے فعل میں تو اس کو فعل مثبت کہتے ہیں، یعنی فعل میں کام ہوا ہے۔ اور جب فعل میں فاعل معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، تو یہ معروف بھی ہوا۔ تو یہ گردان ہے مثبت معروف کی۔ اب اس مثال کو دیکھیں، اس کے بعد ہم نے گردان دیکھی کہ جب اس کے آگے ما لگا دیا جائے تو اس کے معنی منفی کے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ما فعلہ یہ ہوگا کہ نہیں کیا اس ایک مرد نے، یعنی اس میں کام کا نہ ہونا بتایا گیا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب فعل میں کام کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے تو اس کو فعل منفی کہتے ہیں۔ لیکن اس فعل میں بھی فاعل معلوم ہے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایک مرد نے نہیں کیا، یعنی فاعل معلوم ہے، اس لیے یہ گردان بھی فعل معروف کی ہے۔ تو یہ مثال منفی معروف کی ہے اور یہ مثال مثبت معروف کی ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا۔ اس درس میں ہم معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھنے جا رہے ہیں فعل مجہول بنانے کا قاعدہ۔
فعل مجہول بنانے کے 3 قاعدے ہیں۔ ابھی ہم ماضی کو مجہول بنانے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں ہم مضارع کی گردان پڑھیں گے تو اس کا قاعدہ الگ ہوگا۔ یہ فعل ماضی کو مجہول بنانے کا طریقہ ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ یہاں پر 3 حروف آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ پہلا فا ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے۔ اور فعل یہ فعل ماضی کا کلمہ ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کیا اس ایک مرد نے۔ یہ فعل مثبت بھی ہے، فعل معروف بھی ہے، اور یہ فعل ماضی کا کلمہ ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ آخری حرف لام ہے اور لام پر زبر ہے، اس کا مطلب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ جیسے کہ ویسا ہی رہے گا، اس کی حرکت بدلی نہیں جائیں گی۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوسرا قاعدہ ہے آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دو۔ آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دو۔ آخر سے پہلے والا حرف یہ ہے عین۔ اب اس پر زبر ہے تو اس کو دینا ہے زیر۔ اب تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ باقی جو متحرک حرف بچے اس کو پیش دو۔ اب ہم نے 2 حروف پر عمل کر لیا، اب ایک ہی حرف بچا ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے جو متحرک حرف بچا ہے اس کو پیش دینا ہے۔ تو ایک ہی حرف بچا ہے، اس کو دینا ہے پیش۔ تو اب یہ ہو گیا فعیلا، یہ ہو گیا فعیلا۔ اس کو ہم دوسری مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال لی ضربا، اس کا مطلب ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اس کا مجہول کس طرح بنایا جائے گا؟ بالکل اسی طرح آخری حرف کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اس کے زبر کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دیا جائے گا، یعنی را پر زیر آ جائے گا، اور جو متحرک حرف بچے اس کو پیش دو۔ تو یہ جو پہلا حرف ہے اس پر پیش آ جائے گا، یہ ہو جائے گا ضریبا۔ ضریبا کا مطلب ہوگا مارا گیا وہ ایک مرد۔ اب یہ فعل مجہول ہو گیا، اور فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سنا اس ایک مرد نے، اب اس کا مجہول بنانا ہے۔ تو بالکل یہی قاعدہ کہ آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دو، آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دینا ہے، لیکن یہاں پر پہلے ہی سے زیر ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اور جو متحرک حرف بچے اس کو پیش دو، تو سین پر پیش آ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا سمیع۔ سمیع کا مطلب ہوگا سنا گیا وہ ایک مرد، سنا گیا وہ۔ اسی طرح ہم نے دیکھا شہیدہ، شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دی اس ایک مرد نے۔ اب قاعدے کے اعتبار سے آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑنا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دینا ہے جو کہ ہا ہے، اور اس پر پہلے ہی سے زیر ہے، اور پھر جو متحرک حرف بچے اس کو پیش دینا ہے۔ تو یہاں پر شین بچا ہے، اس کو پیش دے دیں گے، یہ ہو جائے گا شہیدہ۔ شہیدہ کا مطلب ہوگا گواہی دیا گیا وہ ایک مرد۔ اسی طرح ہم نے کہا نصرہ، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کی اس ایک مرد نے۔ یہاں پر اس کو مجہول بنانا ہے تو آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، را کو، آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دیں گے، یعنی صاد پر زیر آ جائے گا، اس کا زبر ہٹ جائے گا، اور جو متحرک حرف بچا ہے اس کو پیش دینا ہے تو نون پر پیش آ جائے گا۔ اب یہ ہو جائے گا نصیرہ، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا مدد کیا گیا وہ ایک مرد۔ امید ہے آپ کو فعل مجہول بنانے کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کی گردان کو دیکھتے ہیں۔ اس کی پوری گردان بھی اسی طریقے سے آئے گی کہ جس طرح ہم نے معروف کی گردان دیکھی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم نے مثال کے طور پر سمیع یہ فعل معروف سے سمیع فعل مجہول کی گردان بنائی ہے، تو اس کی پوری گردان اسی طرح ہوں گی کہ جس طرح ہم نے فعل معروف کی گردان پڑھی ہے۔ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے آئیں گے، پھر 3 صیغے مؤنث غائب کے، پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے، پھر 3 صیغے مؤنث حاضر کے، اور 2 صیغے متکلم کے، اور اس طرح کل ملا کر اس کے 14 صیغے ہوں گے۔ اور اسی ترتیب سے آپ نے بھی اس کو یاد کرنا ہے، اور بار بار اس کو لکھ کر مشق کرنا ہے تاکہ وہ صیغے ذہن میں آ جائیں، ان کی ترتیب یاد ہو جائے اور پوری گردان سمجھ میں آنے لگے۔ تو یہاں پر مجہول کی گردان بھی بالکل اسی طرح ہوں گی۔ سمیع، سمیعا، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم،
سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا۔ سمع کا مطلب ہوگا سنا گیا وہ ایک مرد، سنے گئے وہ دو مرد، سنے گئے وہ سب مرد۔ سمعت سنی گئی وہ ایک عورت، سمعتا سنی گئی وہ دو عورتیں، سنی گئی وہ سب عورتیں۔ سمعتا سنا گیا تو ایک مرد، سنے گئے تم دو مرد، اور سنے گئے تم سب مرد۔ سمعتی سنی گئی تو ایک عورت، سنی گئی تم دو عورتیں، اور سنی گئی تم سب عورتیں۔ اور سمعتو سنا گیا میں مرد یا عورت، اور سمعنا سنے گئے ہم سب مرد یا عورت۔ یہ واحد متکلم ہے اور یہ جمع متکلم ہے۔ شریبا یہ فعل معروف ہے، اس سے بنے گا شریبا، اور اس کی پوری گردان بالکل اسی طرح ہوں گی، شریبا، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، آخر تک۔ اب تک آپ نے فعل ماضی میں فعل معروف کی گردان بھی دیکھی ہے، اور اس میں مثبت اور منفی دونوں کی گردانیں دیکھی ہیں۔ اسی طرح آپ نے پھر فعل مجہول بنانے کا طریقہ دیکھا، اور جس طرح اس میں مثبت کی گردان آتی ہے بالکل اسی طرح اس میں منفی کی گردان بھی آتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سمیع سے سمیع کو مجہول بنا کر اس کی پوری گردان دیکھی، بالکل اسی طرح جب سمیع کے پہلے ما لگا دیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ما سمیع، تو یہ ہو جائے گی منفی کی گردان۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا نہیں سنا گیا وہ ایک مرد۔ اسی طرح اس کی پوری گردان ہوں گی، ما سمیع، ما سمیعو، ما سمیعت، ما سمیعتا، ما سمیعنا۔ تو بالکل جس طرح فعل معروف کی گردان سے پہلے ما لگانے سے فعل منفی بن جاتا تھا، بالکل اسی طرح فعل مجہول میں بھی پہلے ما لگانے سے مثبت منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے شریبہ کا ترجمہ ہے پیا گیا وہ ایک مرد، اب ہم نے ما لگا دیا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا ما شریبہ نہیں پیا گیا وہ ایک مرد۔ آئیے اب آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، اب ہم کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کچھ صیغے دیے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ افعال کے صیغے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ فعل کا کون سا صیغہ ہے، اور دوسری چیز یہ بتانی ہے کہ یہ ان چاروں میں سے کس قسم کا فعل ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے یا منفی معروف ہے، اسی طرح فعل ماضی مثبت مجہول ہے یا منفی مجہول ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے شربتم، یہ شریبہ کی گردان کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا پیا تم سب مردوں نے۔ یہاں پر کام کا ہونا بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ فعل مثبت ہیں، اور یہاں پر فاعل معلوم ہے اس لیے فعل معروف بھی ہے، تو یہ ہوا فعل ماضی مثبت معروف۔ اگلی مثال ہے ما سمعتی، اب اس کے شروع میں ما ہے، اس کا مطلب یہ فعل منفی ہے۔ یہ فعل معروف ہے اس لیے کہ یہ فعل مجہول کے شروع میں پہلے حرف پر پیش آتا ہے، جو ہم نے اکثر دیکھا ہے، تو یہ فعل معروف کا صیغہ ہے۔ اب یہ گردان کا کون سا صیغہ ہے، آپ غور سے دیکھیں تو تا ہے آخر میں اور تا کے نیچے زیر ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی ما سمعتی نہیں سنا تو ایک عورت نے، تو یہ ہو جائے گا فعل ماضی منفی معروف۔ اس کے بعد میں دیکھیں ضربتن، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے ضربہ کی گردان کا، اور اس کے پہلے ما بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ فعل مثبت ہے، اور یہاں پر فاعل معلوم ہے، یہ فعل معروف ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں زبر آیا ہے، پیش نہیں ہے، تو یہ فعل معروف کا صیغہ ہے۔ تو ضربتن کا ترجمہ ہوگا مارا تم سب عورتوں نے، فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ما جعلت، ما جعلت یہ جعلہ کی گردان سے جعلت صیغہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے حرف پر پیش آیا ہے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فعل مجہول بناتے وقت پہلے حرف پر پیش لگایا جاتا ہے، یعنی یہ فعل معروف کا صیغہ نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے شروع میں ما آیا ہے، یعنی یہ فعل منفی کا صیغہ ہے۔ جعلہ کا ترجمہ ہوتا ہے بنانا، اور جعلہ کی گردان سے جعلت یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اس کا ترجمہ ہوگا نہیں بنائی گئی وہ ایک عورت۔ یہ ہوگا فعل ماضی منفی بھی ہے اور مجہول بھی ہے، یہ فعل ماضی منفی مجہول ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں عبدتم، یہ عبدہ کا صیغہ ہے عبدہ کی گردان کا، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ شربتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اسی طرح عبدتم بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عبدہ کا ترجمہ ہوتا ہے عبادت کرنا،
تو اس کا ترجمہ ہوگا عبادت کی تم سب مردوں نے۔ یہاں پر فعل مثبت ہے اس لیے کہ اس کے پہلے ما نہیں ہے، اور یہاں پر فاعل معلوم بھی ہے اس لیے فعل معروف ہے، تو یہ فعل ماضی مثبت معروف کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ما دخلا، یہ دخلا کی گردان کا دوسرا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ما ہے یعنی یہ منفی کی گردان ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا نہیں داخل ہوئے وہ دو مرد، یعنی فعل ماضی منفی معروف کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ضربتما، یہ ضرب کی گردان کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا مارے گئے تم دو مرد، تو یہ فعل ماضی مثبت مجہول کی مثال ہے۔ اس کے بعد میں اگلا صیغہ ہے ما نصرو، یہ نصرہ کی گردان کا تیسرا صیغہ ہے، لیکن اس کے شروع میں پہلے حرف پر پیش آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا نہیں مدد کیے گئے وہ سب مرد، یعنی یہ فعل ماضی منفی مجہول کی مثال ہے۔ اسی طرح شہیدتا، یہ شہیدہ کی گردان کا پانچواں صیغہ ہے، شہیدہ شہیدہ شہیدو شہیدت شہیدتا، یعنی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا گواہی دی ان دو عورتوں نے، یعنی یہ فعل ماضی مثبت معروف کی مثال ہے۔ ما ضربنا، اس کے شروع میں ما آیا ہے یعنی منفی کی مثال ہے، اور ضربنا یہ ضرب کی گردان کا چھٹا صیغہ ہے، یعنی جمع مؤنث غائب کا، اس کا ترجمہ ہوگا نہیں مارا ان سب عورتوں نے، یعنی یہ فعل ماضی منفی معروف کی مثال ہے۔ بار بار گردان لکھ لکھ کر اس طرح اس کی مشق کریں کہ وہ اتنا مضبوط یاد ہو جائے اور اتنی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی صیغہ دیکھ کر ہم اس کا ترجمہ کر سکیں، گردان کا صیغہ دیکھ کر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ فعل ماضی کا فعل مثبت کا صیغہ ہے یا فعل منفی کا ہے، اسی طرح فعل معروف کا صیغہ ہے یا فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور اسی طرح یہ گردان کا کون سا صیغہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے کون سا ہے، اسی طرح غائب اور حاضر میں کون سا ہے، مذکر مؤنث میں کون سا ہے، اور یہ بالکل تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم بار بار گردانوں کو لکھ کر اس کی مشق کریں، الگ الگ افعال سے لے کر اس کی مشق کریں، تو بار بار جب آپ اس طرح گردان کی مشق کریں گے تب جا کر صیغے مضبوط ہوں گے۔ لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے گردان کے صیغوں کو مضبوط کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا تو یوں سمجھیے گا کہ آپ نے عربی کا ایک بہت بڑا حصہ یاد کر لیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہم جب قرآن کی صورتوں کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر صیغوں کا بار بار استعمال ہوا ہے، اور اس لیے اس کی مشق ضروری ہے کہ ہم کو صیغہ دیکھ کر فوراً یاد آ جائے کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا ترجمہ فوراً ہمارے لیے کرنا آسان ہو، تو اس کی مشق کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔